الذي أخرج المرعى جعله غثاء أحوى صدق الله العظيم. سبح، آپ اپنے بزرگ و برتر پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے، اس کی پاکی بیان کیجیے. اس کے بارے میں مفصل گفتگو کل کو ہو چکی. پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، کیسے پاکی بیان کرنی ہے، کن چیزوں سے پاکی بیان کرنی ہے، کیوں پاکی بیان کرنی ہے. سبح اسم ربک الاعلی. ایک اور چیز جو گزشتہ کل رہ گئی تھی وہ یہ کہ اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں، جب ہم ہمارے مالک اور خالق کو یاد کریں تو نہایت احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ یاد کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تقاضا ہے. الذی خلق فسوی، وہ جس نے بنایا اور ٹھیک کیا. فسوی، ہر چیز کا اس نے بیلنس قائم کیا. جیسے جس چیز کو بنانا چاہیے تھا اس کو ویسا بنایا. ہم انسان کی باڈی کو ہی دیکھ لیں کہ ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، ایسا نہیں ہے. کان کو جہاں پر رہنا چاہیے تھا وہیں پر رکھا ہے. ناک کو جہاں پر رہنا چاہیے تھا، کسی چیز کو منہ کے اندر ڈالنے سے پہلے بالکل اسی جگہ پر واقع ہے. دانت کو چبانے کے لیے ایک پروسیس قائم کرنے کے لیے جہاں پر رکھنا چاہیے تھا وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. تو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، فسوا، ٹھیک ٹھیک بنایا. اس کی کاریگری لاجواب ہے. اور خلق، گزشتہ صورت کے اندر تو انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ تھا کہ جس نے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، لیکن یہاں پر مطلق چھوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر چیز اس کی پاکی بیان بھی کرتی ہے. الذی خلق فسوی، ہر چیز کے جو فائدے تھے وہ اس میں رکھ دیے، جو اوصاف اس میں ہونے چاہیے تھے، ٹریٹس اور صفت جو جس کے اندر ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسب رکھ دیا، اپنی حکمت کے موافق بنایا، اس کے حکمت کے تقاضوں کے مطابق، اور اس کو کمال تک پہنچایا. انسان کی تخلیق، ہر چیز کی تخلیق، بلکہ یہاں تک کہا گیا اور یہاں تک ہم جانتے ہیں کہ سانپ اور بچھو کی تخلیق کے اندر بھی فائدے ہیں. سانپ اور بچھو جیسی زہریلی مخلوق جس زہر کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں بھی فائدے رکھے ہیں کہ اسی کے زہر سے اینٹی وینم بنایا جاتا ہے. کینسر کا بھی علاج ہوتا ہے اس کے زہر سے. یہ کمال کی مخلوق ہے کہ اس کے رہنے کی وجہ سے پیسٹ کنٹرول بھی ہوتا ہے. چوہے وغیرہ کی قلت ہو جاتی ہے، بلکہ اس بستی سے غائب بھی ہو جاتے ہیں جہاں سانپ ہوں اور بچھو ہوں. تو یہ اس کا فائدہ ہے. ایک بزرگ ہیں، وہ استنجا کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں پر پاخانے کا کیڑا دیکھا. ان کو یہ سوال پیدا ہوا ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو بنایا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بھلا اس چیز کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ واللہ اعلم. ایک خیال بس ذہن سے گزرا. ہوا یہ کہ ان کی آنکھ سوج گئی اور سوجن دھیرے دھیرے بہت زیادہ بڑھ گئی. تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے، طبیب کے پاس دکھانے کے لیے. تو انہوں نے کوئی آئنٹمنٹ لگا دی، ایک کریم جیسا جو تھا وہ لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اچھے بھی ہو گئے، شفا مل گئی. ڈاکٹر سے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ آئنٹمنٹ کے اندر ایسا تو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، وہ کون سی چیز ہے اس کے اندر؟ تو ڈاکٹر نے مختلف انگریڈینٹس بتائے کہ اس کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک خاص قسم کا گندگی کا کیڑا ہوتا ہے جسے پیس کر اس کریم کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے. اس کے ذہن میں فوراً بات آئی کہ اللہ اکبر، میرے ذہن میں فقط ایک خیال آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کا علاج اس طرح کیا کہ مجھے اس بیماری کے اندر وقت کے لیے، ایک مدت کے لیے مبتلا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری تو سبحان اللہ. تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے.
اگرچہ ہمیں اس کی تخلیق کے مقصد کو بعض مرتبہ سمجھ نہ سکے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ ایک ملحد یعنی ایتھیسٹ، ناستک، جو خدا کو نہیں مانتا، اس کو یہ سوال پیدا ہوا ایک دن، وہ باغ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، درخت کے نیچے وہ بیٹھ گیا اور درخت پر چیریز لگے ہوئے ہیں، بیری، چیری، چھوٹے سے فروٹ آتے ہیں ریڈ کلر کے، بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے دیکھا کہ باغ کے اندر تربوز بھی ہیں، لیکن تربوز درخت پر نہیں اگتے، تربوز کے لیے وائنز ہوتی ہے، وائنز وہ زمین پر ہی وائنز ہوتی ہے، ایک طرح کی نباتات ہوتی ہے، وہ اس طرح سے اگتے ہیں، درخت پر نہیں اگتے۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وائنز زمین پر، چھوٹی مخلوق، تو تقاضا یہ تھا کہ بیریز اور چیریز اس پر اگنے چاہیے، اور تربوز بڑا فروٹ، درخت بڑی چیز ہے، تربوز کو درخت پر ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی خدا ہوتا تو اس طرح نظام کو الٹ پلٹ نہ کرتا۔ دیکھو اب اس کا ذہن الٹا چل رہا ہے، حالانکہ مومن کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگریوں کو تلاش کرتا ہے، اس کے مقاصد کو تلاش کرتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اچانک سے ایک چیری آ کر اس پر گری، اس کے سر پر گری، اسے احساس ہو گیا صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اگر تربوز یہاں پر ہوتا تو میرا تو ابھی تک سر پھٹ گیا ہوتا ہے، تربوز آ کے ڈائریکٹ گرتا تو وہ تو ہاسپٹل کے چکر لگاتا ہوتا، اور ممکن ہے کہ ڈائریکٹ ٹکٹ ہی نکل جاتی۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو ایک مقصد کے پیچھے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور جس نے مقدار مقدر کی پھر راہ بتائی۔ اللہ اکبر، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیوں بیان کرنی ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوی، ٹھیک ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدی، ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کی، ایک لائف سپین مقرر کی کہ اسے زندگی کتنی گزارنی ہے، اور اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، اس کی باڈی کتنی ہوگی، عقل کتنی ہوگی، آئی سائٹ اور ویژن کتنی ہوگی، ہر چیز کو اس نے مقدر کیا۔ فہدا، اور پھر اس کو راہ بھی بتائی۔ اب اس کی تفسیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہر چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس نے سکھایا، کہ ہم دیکھتے ہیں پرندہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنے کام کے اندر لگ جاتا ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کس نے بتایا کہ مجھے اب دودھ کے لیے رونا ہے اور مجھے دودھ کو اس طرح اپنی ماں سے حاصل کرنا ہے، اس کی چھاتیوں سے چمٹ کر مجھے دودھ حاصل کرنا ہے؟ بچے کو کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ دکھلائی، راہ سمجھائی۔ اچھا، ماں کی باڈی کو یہ کس نے سکھایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اب تجھے دودھ پروڈیوس کرنا ہے اور تجھے دودھ مینوفیکچر کرنا ہے؟ کس نے بتایا؟ والذی قدر فہدی، وہ ذات جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور پھر اس کو راہ بھی بتائی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے اس سے بتایا، اس سے کہا کہ 6 انڈے لیے جائیں مرغی کے، چکن، اور 6 انڈے لیے جائیں بطخ کے، ڈک کے، اور ایک مرغی کو ان پر بٹھایا جائے تاکہ ہیٹ حاصل ہو، گرما ہوا حاصل ہو، اور پھر جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ جس نے ان کو گرمی پہنچائی ہے وہی ماں سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ ان کو راستہ دکھائے سمندر اور تالاب تک جانے کا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ بچے پیدا ہوئے اور وہ تالاب تک پہنچے تو جو بطخ کے جو بچے تھے وہ فوراً پانی کو دیکھ کر کود پڑے اندر، اور جو مرغی اور مرغی کے بچے تھے وہ کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! تو یہ کس نے سمجھ دی اس چھوٹے سے چوزے کو کہ پانی کو دیکھ کر اندر کود پڑنا ہے، اور یہ مرغی کے بچے کو کس نے سمجھ دی کہ پانی کو دیکھ کر رک جانا ہے؟ اسے تو معلوم نہیں کہ ہم تیر سکتے ہیں یا نہیں تیر سکتے۔ ایک پرندہ جو اپنا گھونسلہ تیار کرتا ہے نا، اللہ اکبر، عجیب آرکیٹیکچر ہے، عجیب آرکیٹیکچر ہے۔ وہ گھونسلہ جو تیار کرتا ہے، اپنا نیسٹ جو بناتا ہے، تو مختلف قسم کی ڈنڈیاں ایک ایک کر کے وہ جوڑتا جاتا ہے، گھاس کو وہ جوڑتا جاتا ہے ایک ایک کر کے،
اور اس کو مروڑتا ہے، اس کو جس طرح وہ گھونسلہ تیار کرنا چاہتا ہے بالکل اسی طرح اس کو مروڑتا ہے، اپنے منہ سے، فقط اپنی منہ کی مدد سے، اور بالآخر وہ تیار ہوتا ہے تو اس کو گرمی سے بھی بچاتا ہے، سردی سے بھی بچاتا ہے، ہواؤں سے بھی بچاتا ہے۔ تو یہ مینوفیکچرنگ اور ٹیکسچر، آرکیٹیکچر اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تو سکھایا۔ پرندے کا گھونسلہ بننا، اور والذی قدر فہدی کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ظاہری راستہ بھی دکھایا، باطنی راستہ بھی دکھایا۔ انسان کو ظاہری راستہ، ہر مخلوق کو ظاہری راستہ کہ پیشاب پاخانہ، سونا، اٹھنا، جاگنا، بات کرنا، یہ سب ظاہری راستے، اور باطنی راستہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بھی بتایا۔ شریعت کے احکام کو فالو کرنا ہے، ان میں سے یہ چیزیں تمہیں نفع پہنچائیں گی، یہ چیزیں تمہیں نقصان پہنچائیں گی، یہ بھی بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ پیغمبر کو ماننا ہے اور آخرت کے دن کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پیغمبر کے واسطے سے، پیغمبر کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز بتائیں۔ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا، چارہ یعنی جانوروں کے لیے جو گھاس پھوس وغیرہ ہوتی ہے، تو صرف چارہ ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے نباتات اگائے، اس نے پلانٹس کو اگایا۔ جانوروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد بقا کا انتظام کیا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ جانوروں کی بقا سے انسانوں کی بقا ہے، کہ انسان کی ایک ڈائٹ کے اندر جانور بھی داخل ہے، کہ انسان جانوروں کو بھی کھاتا ہے۔ تو صرف چارہ ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے پودے اور سبزیاں بھی۔ تو پتہ چلا اس سے ہمیں کہ جانوروں کی اصل غذا جو ہے وہ چارہ ہے، گھاس پھوس ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ بعض لوگ جب اسے گوشت کھلاتے ہیں تو یہ اس کے نظام کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ایک میڈ کاؤ ڈیزیز کر کے ایک بیماری پھوٹی تھی امریکہ کے اندر۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ گائے کو جو چارہ کھلانا چاہیے تھا اس کے بجائے انہوں نے مرغی کی انتڑیاں اور اس کی ہوجڑی اور یہ سب کھلانا شروع کیا۔ اس کی وجہ سے وہ میڈ کاؤ ڈیزیز یعنی وہ پاگل جیسی ہو جاتی تھی۔ اب تلاش کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کا سبب کیا، اس کا ذریعہ کیا، کس طرح یہ بیماری پیدا ہوئی، یہ بیماری کس طرح وجود میں آئی۔ تقریباً 10 سال ریسرچ کے پیچھے گزر گئے، بالآخر پتہ چلا کہ جو ہم نے کھلایا تھا اور اس کو خوراک جو دی تھی وہ یہ نہیں تھی جو اس کی خوراک تھی، خوراک کو بدل دیا۔ دیکھو قدرت کے نظام کو جس طریقے سے بدلو گے تو پھر اس طرح خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنا نہیں چاہیے، وہ ایک نظام اس کا چل رہا ہے، وہ نظام کو بدلنے جائیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روزی کمانے کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا تو رات کو آرام ہی کرنا چاہیے۔ ہاں بعض مرتبہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ بعض بزنسز رات کو چلتے ہیں، ایک وقتی طور کے لیے تو بہت کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن مستقل رات کو بعض لوگ رات کو نائٹ شفٹ کرتے ہیں تو چند مہینے ہی گزرتے ان کی باڈی جواب دے دیتی ہے کہ نائٹ شفٹ کرنے کے نتیجے میں باڈی پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے رات کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کو مت بدلو، اس نظام میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ جو جانور ہیں ان کی غذا چارہ ہے نہ کہ گوشت۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بکرے کو بھی گوشت وغیرہ کھلا دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ فَجَعَلَهُ وہ کھا تو سب کچھ جائے گا، اب جو کچھ دیکھو وہ کھا جائے گا، لیکن اس طرح نظام میں ہیر پھیر نہیں کرنی چاہیے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ اس نے چارہ نکالا، پھر جَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ پھر اس چارے کو اللہ پاک نے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا، سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ دیکھو احوا سیاہ رنگ یعنی جو سیاہی کے سیاہی کی طرف مائل ہو، بالکل بلیک نہیں، سیاہی کی طرف مائل ہو، اس کو احوا کہتے ہیں۔ حوا جو گندمی رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ حوا اس لفظ سے، اس لیے ہماری ماں کو حوا علیہ السلام جو کہا گیا ہے وہ یہ گندمی رنگ اس کی طرف مائل تھی۔ تو بہرحال احوا سیاہی کی طرف مائل، بالکل بلیک کو نہیں کہتے۔ تو اس کوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اس چارے کو پھر بالآخر کیا بنا دیا، ایک کوڑا بنا دیا اور سیاہ رنگ کا بنا دیا۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جب ریل آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے،
لیکن وہ بہت ساری کچرے کو اور گھاس کو اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو اٹھا کر لاتی ہے، لیکن جب پانی اترتا ہے تو اس وقت جو کچھ بچ جاتا ہے، وہ کوڑا، وہ گھاس، وہ کیچڑ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غثا سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس چارے کو بالکل اس طرح کوڑا اور سیاہ کر دیتے ہیں، ایک سٹیپ آتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ آگے خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ کل کو ہوگی مکمل۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارزقنا من رزقک الحلال الطیب المبارک، اللہم جنبنا الحرام، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔